النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو کتاب ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام امام عصر عجل اللہ آپ کے وجود مقدس کے سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 10ویں مرحلے پر آج کچھ باتیں اصل غیبت کے مفہوم سے متعلق گزارش کرنا ہے. امام عصر کے سلسلے میں جو مسائل عالم اسلام میں اٹھائے گئے ان مسائل کے بارے میں آئندہ بیانات میں گفتگو کی جائے گی. ایک انتہائی حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں بعض ایسے نااہل افراد بھی پیدا ہوئے جو وجود امام کا مذاق سے اس بنا پر اڑاتے ہیں کہ وہ منظر عام پر نہیں. یعنی اگر وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتے تو نہ کسی کو استحضاء کرنے کا موقع ملتا، نہ کسی کو مذاق اڑانے کا موقع ملتا، نہ کسی کے لیے انکار کرنے کی گنجائش ہوتی، کیونکہ منظر عام پر نہیں ہے، نگاہوں سے غائب ہیں. لہذا غیبت گویا کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جس کی بنا پر اس کا تبصرہ کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین کی جائے. غیبت مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ قرآن مجید غیب پر ایمان کو تقویٰ کی علامت قرار دیا. اگر غیبت کسی کمزوری کا نام ہوتا، اگر غیبت کسی عیب کا نام ہوتا تو متقین کی پہچان جو یؤمنون بالغیب نہ ہوتی، پھر مومن اور متقی وہ کہے جاتے جو غیب کا انکار کرے، جو سامنے آئے اسے مانے، جو سامنے نہ آئے اسے نہ مانے. لیکن پروردگار یہ کہتا ہے ہماری نگاہ میں متقی وہی متقین کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے. یعنی اگر ایمان بالغیب ہے تو یہ قرآن کام آ سکتا ہے، اور اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو یہ قرآن کام نہیں آ سکتا ہے. غیب مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، غیب ایمان لانے کی.
یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد غیر کا مذاق اڑائے، جبکہ پروردگار عالم نے غیر پر ایمان کو علامت تقویٰ قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم نے خود غیب کو اپنی عظمت کی نشانی قرار دیا ہے۔ انما الغیب للہ، پروردگار عالم نے غیب کو اپنے علم کی پہچان قرار دیا ہے۔ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی قرآن ہر اعتبار سے غیب پر زور دیتا ہے، اس کی اہمیت کا اعلان کرتا ہے، اور قرآن کی ماننے والی امت غیب کو وجہ تمسخر، وجہ استہزاء اور مذاق اڑانے کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ قرآن مجید سے انتہائی جہالت کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن ہدایت کرتا ہی ان کو ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جب کوئی انسان غیب کا انکار کرتے تو اس کے معنی کہ یہ قرآن ہدایات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو چاہے نعرے لگاتا ہے، جو چاہے اعلان کرتا ہے حسبنا غیر حسبنا، مگر قرآن خود اعلان کرتا، ہم تو خالی انہیں کو ہدایت دیتے ہیں جن کے دماغ میں اتنی صحت پائی جاتی ہو، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن اگر کسی کے دماغ میں ایسی صحت نہیں پائی جاتی تو ہمارا اس سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات جو میں نے غیب سے متعلق گزارش کی ہے۔ اب غیب کا تصور کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آج گزارش کرنا ہے، لیکن مسئلہ تھوڑا سا تکلیف ہے، میں چاہتا ہوں چند لمحے آپ توجہ دیں، شاید بات واضح ہو جائے۔ کسی کے غائب ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ پھر یہ ہوگا کہ غائب ہونے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے بھی غائب ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک غائب ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص خود غائب ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا جائے گا کہ آپ مجلس میں حاضر ہیں، اگر کوئی آپ کی نہیں آیا تو کیا کہا جائے گا، آج وہ غائب ہو گئے، یعنی جس کا وجود یہاں ہے وہ حاضر، جس کا وجود یہاں نہیں ہے غائب۔ تو غیب کا تصور یہ ہے کہ اگر شخص موجود نہیں ہے تو اس کو غائب کہا جاتا ہے، اگر شخص موجود ہے تو اس کو حاضر کہا جاتا ہے۔ ایک معنی غیب کے اور غائب ہونے کے اس سے کچھ زیادہ دقیق ہیں، اور وہ انتہائی اہم ہے اگر انسان اسے پہچان لے۔ مثال کے طور پر واقعہ بھی ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور اس تجربے میں ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں۔ ایک صاحب کسی دیہات میں گاؤں میں پہنچے، انہیں غریب کو یہ خیال تھا کہ گاؤں والوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم قابل ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم ہوشیار ہیں، تاکہ گاؤں والوں کو کچھ ہماری عزت ہو جائے، ہمارا بھی احترام ہو جائے۔ لیکن ظاہر انتہائی دیوانگی کی بات ہے کہ آدمی چوراہے پر کھڑے ہو کے اعلان کرے دیوان ناز میں بہت قابل آدمی ہوں۔ ایسے اعلان کے بعد قابل سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی یہ بھی سمجھتے کہ صحیح صاحب نہیں ہوگا کیا بیچارہ سوچتا ہے کہ کیسے لوگوں کو سمجھائیں، باور کرائیں کہ ہم پڑھے لکھے قابل ہیں۔ سر ہر مسئلے میں مذہبی کام آتا ہے آدمی، سب بہترین بات ہے کہ تیرے مسجد میں اور وہاں چل کے خاص چیز کر کے نماز پڑھیں تو لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے قابل آدمی۔ کیا وہ آئے، مجمع دیکھا، بہت سے گاؤں والے اکٹھا ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے، ان کا دیکھے بہترین موقع ہے یہاں اپنی قابلیت کے اظہار کا، اس لیے ان کی نگاہ میں جتنے گاؤں والے ہیں سب جاہل، سب نواقی میں پڑھے لکھے قابل آدمی یہی آدمی ہیں۔ اب جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اب ظاہر ہے دوپہر کے وقت نماز بلند آواز سے پڑھ نہیں سکتے ہیں، یا دوسرا حل بھائی ہے کہ وہ قرآن پڑھا جائے، قرآن مجید لے کے وہ بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کریں۔ ظاہر ہے جتنا ان کے امکان میں تھا، الف اور عین کا فرق ہو جائے، اور زال اور زے اور زاد اور زو کا فرق ہو جائے، جتنا عوام کو معروف کیا جا سکتا ہے اتنا ہی وہ زور لگائے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں کو دیہاتی جاہل سمجھ کے، واقعی لوگوں نے دیکھا کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور ان کی تلاوت، ان کے قرآن ہم لوگوں کے انداز سے بالکل الگ ہے، واقعی کچھ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے برابر کے بیٹھے، ایک آدمی نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، ان کا لہجہ صحیح ہے؟ جیسے اسے برابر والے سے پوچھا کہ ان کا لہجہ صحیح ہے، ویسے جتنا صحیح تھا اتنا اب زبان لڑکھڑانے لگی، الفاظ الٹے ہونے لگے، قرار غلط ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ ان کو بھی اتنا ہی جاہل سمجھتے تھے جتنے گاؤں والے جاہل تھے، لیکن گاؤں کے آدمی نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا لہجہ، ان کے قرار صحیح ہے،
ایک بار بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ معلوم ہوتا ہے یہ گاؤں کے کوئی پڑھے لکھا، یہ گاؤں کے کوئی قابل آدمی ہے، ورنہ لوگ ان سے کیوں پوچھ رہے کہ ان کا لہجہ ان کے خلاف صحیح آدمی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے. بس جیسے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے، اپنا لہجہ خود بخود بدل گیا. تو یہ آدمی کو نیا آ کے بیٹھا نہیں ہے. توجہ ہے، جس سے اس نے پوچھا ہے یہاں سب بیٹھے ہو، یہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ کوئی نیا آدمی نہیں آیا ہے. یہ آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، جب وہ آئے جب بھی بیٹھا ہوا تھا، جب قرآن کھولا جب بھی بیٹھا ہوا تھا، جب پڑھنا شروع کیا جب بھی بیٹھا ہوا تھا، لوگ معروف ہو رہے تھے جب بھی وہ آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. یہ لہجے میں اب فرق وہ پیدا ہو گیا. اس کو میں اگر ٹیکنیکل زبان میں گزارش دوں تو شاید بات واضح ہو جائے کہ یہ الفاظ ہیں جن کو سب پہچانتے ہیں. فرق مگر اتنا ہو گیا ہے کہ یہ شخص پہلے بھی حاضر تھا مگر اس کی شخصیت حاضر نہیں. یہ آدمی پہلے بھی موجود تھا، سب دیکھ رہے تھے، مگر اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ نہیں معلوم تھا. تو جب تک شخصیت کا عرفان نہیں تھا اس وقت لہجہ کچھ اور تھا. جیسے شخصیت کا اندازہ ہو گیا ویسے لہجہ کچھ اور ہو گیا. تو شخص پہلے بھی حاضر تھا، شخص اب بھی حاضر ہے. فرق یہ کہ تھوڑی دیر پہلے شخص تھا، شخصیت غائب تھی، اب شخص بھی نگاہ کے سامنے ہے اور شخصیت کے سامنے آ گئی ہے. تو ایک غائب ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شخص غائب ہو جائے، اور ایک غائب ہونے کے معنی کہ شخص نظر کے سامنے ہے مگر شخصیت غائب ہو گئی، جو پہچانا نہیں جاتا. شاید اسی لیے سرکار دو عالم نے امام کے دیکھنے کو ایمان کی علامت نہیں قرار دیا، امام کے پہچاننے امام زمانے کی ماتمی جاہلیہ. اگر کوئی آدمی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دیکھے بغیر اگر پہچانے بغیر مر جائے تو سمجھو یہ جاہلیت کی موت مر گیا. اس کے معنی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر ایمان کو نہ دیکھے مگر ایمان کا مرے. سمجھو گئے، ہو سکتا ہے کہ آدمی زندگی بھر ایمان کو کبھی نہ دیکھے مگر جب موت آئے تو ایمان کا موت آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی پر ایمان کو نہیں پیغمبر کو دیکھتا ہے، اس کے بعد مرے تو جاہلیت معیار ایمان دیکھنا نہیں ہے، معیار ایمان پہچاننا ہے. لہٰذا اسی کے حاضر ہونے غائب ہونے کے دو تصورات پائے جاتے ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ غائب ہے یعنی وہ ذات غائب ہے، نگاہ کے سامنے نہیں ہے، اور ایک تصور یہ کہ ذات نگاہ کے سامنے بھی ہے مگر وہ شخصیت وہ حیثیت سامنے نہیں ہے. اب ظاہر کہ ایمان کی غیبت کے بارے میں عقیدہ پایا جاتا ہے. اس غیبت کے بارے میں دونوں تصورات ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایمان کے غائب ہونے کے معنی ہے کہ ایمان کبھی کسی نظر کے سامنے آتی نہیں، یعنی اب جو غیبت میں چلے گئے تو غیبت میں چلے گئے، اب کبھی دکھائی نہیں دے گئے، کبھی وقت آئے گا تو ہوگا جو رہ جائیں گے جن کا ایمان علامت رہے گا وہ دیکھ لیں گے. بعض لوگ کہنا کہ نہیں غیبت کی ایمانی نہیں، تو کہیں اور جا کے کسی صحرا میں بیابان میں کسی پہاڑ پر کسی ملک میں کسی جزیرے میں جا کے آباد ہو گئے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم صبح شام میں دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہ کے سامنے آتے ہوں، کہیں مسجد میں نظر آتے ہوں، مکے میں دکھائی دیتے ہوں، کربلا میں نظر آتے ہوں، عرفات میں دکھائی دیتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہوں مگر چونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں، زیادہ سامنے آنے کے بعد بھی ان کو غائب ہی کہا جائے گا. اور جو ہے سامنے آنے کے بعد بھی انہیں غائب ہی کہا جائے گا، لیکن سامنے آنے کے بعد بھی شخص ہی تو سامنے آتا ہے، شخصیت سامنے آ جاتا ہے. اور بعض علماء نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ ایمان کی غیبت کا واقعی تصور یہی ہے. ورنہ اگر غیبت کے وہ معنی ہوتے ہیں تو جس دن وہ اعلان کر کے گئے تھے جب غیبت تامہ شروع ہو رہی ہے، اس کا نام غیبت کبریٰ رکھا گیا ہے. امام نے آخری پیغام بھیجا اپنے چوتھے نائب کے پاس، اپنے چوتھے خبیر کے بعد اس نے یہی لکھا تھا کہ تمہاری زندگی کے 6 دن باقی رہ گئے ہیں، خبردار اب اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین اپنا نائب معین نہ کرنا، اس لیے کہ اب غیبت تامہ شروع ہو رہی ہے. تو غیبت تامہ مکمل غیبت شروع ہو رہی ہے. اس مکمل غیبت کے بعد یہ سینکڑوں افراد جو پیدا ہو گئے
ان کی امام سے ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی، وہ امام کی خدمت میں گئے، وہ امام کے ساتھ رہے، انہوں نے امام کے ساتھ زیارت پڑھی. اتنے واقعات جو سینکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس کے معنی کے سارے واقعات سب غلط ہو گئے، سارے واقعات یہ مانا ہو گئے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ غیبت سامنا یعنی کوئی نہ دیکھے گا. یہ ملاقات کے معنی کا اگر دیکھا نہیں، اگر دیکھا نہیں تو ملاقات کے معنی کیا ہے؟ اس لیے واقعات ملاقات ایک طرف اور غیبت کے یہ معنی ایک طرف وہ گئے کہیں اور چلے گئے، کسی جزیرے میں آسمان پر کہیں جا کے آباد ہو گئے. جب وقت آئے گا یہ سیرا کے عیسیٰ آئیں گے، ان سے پہلے وہ بھی آ جائیں گے. اگر غیبت کی یہ معنی ہے کہ جتنے واقعات ملاقات کے وہ سارے واقعات سب بیکار ہو گئے، سب مہمل ہو گئے، اس کے کوئی معنی نہیں رہ گئے. لیکن واقعات میں ایک پہلو بہرحال آپ دیکھیں گے ہر مقام پر میں واقعات آج ہی گزارش کر سکتا ہوں، شاید کہیں موقع ہوگا تو گزارش بھی کروں گا. واقعات میں ایک نقطہ ضرور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جس کی ملاقات ہوئی، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے ایک عرب کو دیکھا، ایک مرد نورانی کو دیکھا، ایک مرد جلیل القدر کو دیکھا، ایک ایسے آدمی کو دیکھا، ایک آدمی اور اس کے بعد جب آدمی نگاہوں سے غائب ہو گیا، یہ خیال کرتا ہو نہ ہو. اب مفادی جنان میں پڑھیں، وہاں واقعہ لکھا ہوا ہے امام کے ساتھ وہ شخص چلا ہے زیارت کے واسطے، مولا اسے لے کے چلے، یا ایک مرد بزرگ کہا جاتا ہے، ایک مرد بزرگ لے کے چلے اور یہاں سے بہار میں پہنچے، وہاں جا کے انہوں نے زیارت پڑھانا شروع. اب جو زیارت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس دخول میں علم تعلیم کے نام ہیں، ایک ایک کر امام کو سلام کرنا شروع کیا. مولا کائنات پر سلام، امام حسن پر سلام، امام حسین پر سلام ہوتے کرتے جب 11ویں امام تک آئے تو وہاں تک اس مرد بزرگ نے زیارت پڑھائی. یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کا لہجہ بہت عمدہ ہے، اس کا لہجہ بہت اچھا ہے، بہت خضوع سے اور بڑے خلوص سے نماز زیارت پڑھا رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ اتنی خلوص سے زیارت پڑھ رہا تھا. یہاں تک 11 اماموں کو سلام کر کے تو اس کے بعد انہوں نے خود پوچھا کیا تم اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے ہو؟ یہ کہتے میں نے کہا میں کیوں نہیں پہچانتا ہوں، میں زمانے کے امام کو نہیں پہچانوں گا آگے سے مر جاؤں گا. میں پہچانتا ہوں کہ جب پہچانتے ہو کیوں نہیں سلام کرتے؟ ابھی تک وہ پہلو میں کھڑے ہوئے زیارت پڑھا رہے تھے اور یہ زیارت کو دہرا رہے تھے. جو انہوں نے فرمایا کیا تم اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے ہیں؟ کیوں کو پہچانتا ہوں. کہ اتنے ائمہ تعلیم کو سلام میں نے تم کو سکھایا کہ اپنے امام کو پہچانتے ہو، سلام کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابھی ان سے بالکل بے نیاز ہو کے امام کو پہچانتے ہو، بات ہمارے پر کی آ گئی ہے. جب انہوں نے اپنے اسی اطمینان کے ساتھ السلام علیکم یا صاحب الزمان جیسے ان کی زبان میں ذکر آیا کان سے ہلکی سی آواز آئی علیہ السلام. جیسے میرے کان کی یہ آواز آئی علیہ السلام مجھے فوراً خیال پیدا ہوا کہیں یہی تو زمانے کی امام نہیں. اب جو مڑ کے دیکھا اب کہیں نظر نہیں اس فرق کو پہچانیں گے. یعنی پہلے کی نگاہ میں اپنی نگاہ میں فرق کیا ہے؟ پہلے دیکھ رہے تھے ایک مرد مومن سمجھیے، پہلے دیکھ رہے تھے ایک مرد بزرگ سمجھیے، پہلے دیکھ رہے تھے مرد عالم، مرد قابل، مرد قابل سمجھتے. جب تک مرد قابل، مرد عالم کو دیکھنے کا خیال تھا وہ نگاہ کے سامنے تھی. وہ نگاہ کے سامنے تھے. جیسے ایمان کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوا اب نگاہ سے غائب ہو گئے. تاکہ انسان کو یہ فرق واضح ہو جائے کہ وہ شخص غائب نہیں ہوتا، شخصیت غائب ہے. جیسے شخصیت کے سامنے آنے کا خیال پیدا ہوا ویسے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اب نگاہ کے سامنے نہیں آئیں گے. اب آپ کو فرق معلوم ہوا کہ وجود ایمان غائب نہیں ہے، شخصیت ایمان غائب ہے. یہ روایات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا یہ لوگ رہ جائیں گے، جب انہیں دیکھیں گے ارے یہی زمانے کے امام ہیں، ان کو تو ہم نے عرفات کے میدان میں دعا کرتے دیکھا تھا، ان کو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا. وہ ایسے امام ہو سکتا ہے جو ساری کائنات سے قابل ہو گئے کسی اور جگہ جا کے آباد ہو جائے. وہ رہیں گے اسی بستی کے اندر مگر ایسے شان سے رہیں گے کہ چاہے وجود نگاہ کے سامنے رہے مگر شخصیت نگاہ کے سامنے نہیں آ سکتی. سلوات پڑھے محمد. میں اس مسئلے کی اور ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو کسی وجود کا، کسی آدمی کا، کسی شخص کا سامنے ہونا اور ہے اور اس کی شخصیت کا سامنے ہونا اور ہے. اور چھوڑیے ایک لمحے کے لیے اب ذرا تاریخ میں 2 قدم پیچھے چلیے.
یہ تو ہم آخری مرحلے پر آ گئے. ہم نے آخری مرحلے پر بحث کرنا شروع کر دی کہ غائب ہونے کے معنی کیا ہیں. ہم تو اس تاریخ کو روز اول سے دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ جو پیغمبر کو دیوانہ کہہ رہے تھے، توجہ کریں، یہ لوگ جو پیغمبر کو جادوگر کہہ رہے تھے، یہ لوگ جو پیغمبر کو شاعر کہہ رہے تھے، یہ لوگ جو پیغمبر کو کاہن کہہ رہے تھے، ان کی نگاہ سے کیا پیغمبر غائب تھے؟ بات محسوس کر رہے ہیں کیا پیغمبر پیغمبر اگر پیغمبر غائب تو جادوگر کس کو کہہ رہے تھے؟ کس کی دعوت میں آئے تھے؟ کس کے بولانے پر آئے تھے؟ کون بول رہا تھا؟ کیوں یہ سارے الزامات لگائے جا رہے تھے؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ پیغمبر شخص کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کفار کے سامنے تھے، ملحدوں کے سامنے تھے، بے دینوں کے سامنے تھے، لیکن اگر شخصیت کے سامنے آ گئی ہوتی، اگر عظمت و حیثیت کے سامنے آ گئی ہوگی کہ یہ پیغمبر خدا ہیں، تو کوئی دیوانہ کہنے کی ہمت نہ کرتا، کوئی جادوگر کہنے کی ہمت نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کی تاریخ روز اول سے یوں ہی چل رہی ہے کہ شخص دیکھا جاتا ہے، شخصیت نہیں پہچانی جاتی. اب تو آپ نے غور نہیں کیا، یعنی غیبت یا آخری مرحلے کی بات نہیں ہے. خدا نے روز اول سے دنیا کو غیبت آخری مرحلہ رکھا ہے. اگر کل رات پیغمبر نگاہ کے سامنے تھی اور شخصیت نہیں پہچانی گئی اور کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں پیدا ہوئی تو اس کا عہدہ ایسا تھا، اس کا آگے بھی ایسا ہوگا. وہ سامنے آتا رہے گا، شخصیت نہ پہچانی جائے گی، پہچان دیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، جو نہ پہچانے گے وہ انکار کرتے ہیں. اور عزیزان محترم، میں بات کو غیر سنجیدہ نہیں بنانا چاہتا، اور میں جملہ اس مقام پر واقعہ کہنے کو نہیں چاہتا. ان کا کیا ذکر ہے جو جادوگر کہے، ان کا کیا ذکر ہے جو پیغمبر کو کاہن یا شاعر یا مجنون کہہ رہے تھے. ان کا تو سابقہ ہی نیا تھا. پہلے دیکھا کہ ایک آدمی کی شان کا سامنے آیا ہے جو تھوڑے سے کھانے سے 40 آدمیوں کو کھلا دیتا ہے اور ایک نیا پیغام لے کے آیا ہے، ایک نئے پیغام کی بات کر رہا ہے. ایسی باتیں سننے کے بعد اور ایسا کھانا دیکھنے کے بعد اگر کھانا دیکھ کے جادوگر کہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ایسی بات سننے کے بعد دیوانہ کہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اس لیے ان کے پاس پیغمبر کا کوئی تجربہ نہیں. پہلے دیکھا ایک آدمی ایسا پیغام لے کے آیا اور اچھی بات کر رہا ہے تو اگر وہ مجنون دیوانہ کہتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ایسا آدمی اس کو ایسی بات کرنی چاہیے. پیغمبر کی شخصیت تو ایسے پردے غیب میں رہتی اور رہی. توجہ کریں، پیغمبر کی شخصیت اور معرفت پیغمبر تو یوں پردے غیب میں رہی جو ان کو بات کا کیا ذکر ہے جنہوں نے آج دیکھا تھا. ان دعوت میں آنے والوں کا ذکر کیا ہے جو پہلی مرتبہ کھانا کھانے آئے پیغمبر کا پیغام سن رہے تھے، جو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال نہیں، 22 سال نہیں، 23 سال نہیں، جو اتنے دنوں میں صبح و شام بیٹھتے رہے. جب شخصیت کو وہ نہ پہچان سکے تو یہ پہچانے کیا پہچانیں گے؟ ان سے کیا شکوا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. وہ تو پہلے پہلے دیکھا تھا. جب 22 سال تجربہ کرنے کے بعد یہی بات تو ہونا ہی آ سکتی ہے. تو اندازہ ہوا کہ شخص کا پہچاننا اور ہے، شخصیت کا پہچاننا اور ہے. اور یہ زندگی میں صبح و شام ہمارے یہ تجربات آتے رہتے ہیں. ہر جگہ کوئی نیا آدمی کہیں پہنچ جائے تو خالی وہ شخصی دکھائی دیتا ہے، شخصیت تو بعد میں معلوم ہوگی. آپ سے اگر کوئی آدمی آپ کرتی ہے کہ میڈیسن پڑھنے کے لیے آ جائے تو سامنے آ کے بیٹھ جائے گا. اب آدمی سوچ رہا ہے پڑھے لکھے ہیں یوں ہی آ گئی. اس کے معنی کیا ہے؟ شخص نظر کے سامنے ہے مگر شخصیت نہیں ہے. ایک آپ نے کہا یہ آدمی بہت بڑے شاعر ہیں، وہ بیچارے آ کے بیٹھ کے سب ان کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی نظر سے غائب نہیں ہے مگر ہر آدمی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. یہ خالی پور میں گھنٹہ تو نہیں پتہ نہیں کچھ جانتے یہ نہیں جانتے ہیں. اس کے معنی کہ صبح و شام یہ تجربہ زندگی میں آتا رہتا ہے کہ جہاں شخص موجود رہتا ہے اور شخصیت غائب رہتی ہے. یہ کوئی ایسا نیا مسئلہ نہیں جو کسی آدمی کی عقل میں نہ آئے، کسی آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں شخص انسان ذات وجود سامنے موجود ہے اور شخصیت غائب ہو جائے. یہ تو صبح و شام انسانی زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے اور برابر آدمی تجربہ کرتا رہتا ہے. اتنے تجربات کے بعد اگر یہ نقطہ امامت کے بارے میں سمجھ میں نہ آئے تو یہ مسئلہ حیرت انگیز ہے. اتنے حقائق کے بعد یہ لوگ انسان نہ سمجھ سکے کہ کسی کے سامنے ہونے کے بعد وہ غائب ہوتا ہے.
مجھے گزارش کر رہا ہوں کہ سامنے آنے کے بعد بھی، نظر کے سامنے آنے کے بعد بھی آدمی کبھی کبھی غائب رہتا ہے. یہ مسئلہ اتنا واضح ہے جو ہمارے تجربے میں صبح شام آتا رہتا ہے. انسانوں کے بارے میں یہی تجربہ ہوتا ہے، دنیا کے سارے سامان کے بارے میں یہی تجربہ ہوتا ہے. دسترخوان میں جا کے بیٹھ گئے، دسترخوان پر یہاں سے وہاں کا کھانا لگا ہوا ہے، اب دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ بہت اچھا ہے مگر پتہ نہیں وہ کھانا مثلا وہ سب خوشبو اچھی دکھائی دیتی ہے مگر پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہے. وہی بات کہ شخص سامنے ہے، شخصیت غائب، حیثیت غائب ہے. دنیا کی پوری زندگی میں انسان کے یہی ایک تجربہ رہتا ہے، ورنہ وہ انسان کو بہت مختصر دنیا میں محدود دو چار ہی ایسے ملیں گے آپ کو جو جس چیز کو دیکھیں، جس چیز کو دیکھیں ویسے اس کی ماہیت پہچان لیں، چیز کو دیکھیں اس کی شخصیت پہچان لیں، اس کی حیثیت پہچان لیں. ایسے تو دو ہی چار دنیا ملیں گے، بٹ پوری زندگی میں ساری دنیا کا یہی کاروبار ہے کہ جہاں ذات سامنے آتی ہے مگر حیثیت نہیں سامنے آتی ہے. اتنی سی بات میرا خیال ہے کہ میرے موضوع کی وضاحت کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد اگر امام دنیا میں نہیں، دنیا میں آئیں اور مثلاً سامنے نہیں آتے ہیں تو سامنے نہ آنے کی کیا وجہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں کہ سامنے نہیں آتے ہیں، اس کو قیام میں غائب کہا جاتا ہے. اس غائب ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ سوچ میں نے پہلے بیان کی کہ غائب ہونے کے معنی کہیں آدمی اسی جگہ جا کے آباد ہو جائے یا دوسرا کوئی آدمی لے جائے. جیسے سنتے رہتے ہیں اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جو جزیرہ برمودا کی جگہ جہاز گیا تو ٹوٹ گیا، اوپر سے جہاز ہو گیا تو گر گیا، کیا مصیبت آئے، کیا قیامت آئی، ایسی جگہ دنیا پائی جاتی. تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ایسی جگہ جا کے آباد ہو جائے دنیا سے بالکل الگ، جہاں کسی آدمی کو رسائی دو تو ظاہر ہوگا ہو جائے تو نظر آنے کا کچھ سوال ہی نہیں. آپ کسی ایسی جگہ جا کے آباد ہو جائیں گے تو آپ بھی الگ ہو جائیں گے. یہ غیبت کے وہ معنی جو بالکل ہر آدمی کی سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ایک آدمی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، شہر کے اندر، اجتماع کے اندر، محفلوں میں، مجلسوں میں، حج میں، عرفات میں، مینا میں، ہر جگہ موجود ہے. یہ غائب ہے. کس غیبت کو سمجھنا ہے؟ یہ غائب ہونے کا کون سا راستہ ہے؟ وہ غیبت تو ہے کہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آدمی کہیں ایسی جگہ جا کے آباد ہو جائے یا دوسرا کوئی آدمی نہ رہتا ہے نہ جاتا ہے تو اس کو خود ہی غائب کہا جائے گا. لیکن اگر یہ مانا جائے کہ امام اسی سماج میں، اسی معاشرے میں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، نہ کوئی جزیرہ ہے نہ کوئی دنیا حصہ ہے کہ جہاں دنیا کو چھوڑ کے جا کے آباد ہو گئے، جہاں خالی محفوظ ہے ساری دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے ہم سے کوئی تعلق نہیں. اگر سماج معاشرے میں ہے تو سماج اور معاشرے میں رہنے والا آدمی غائب کیسے ہوتا ہے؟ توجہ کریں، اس کے 2 راستے ہو سکتے ہیں. یہ مسئلہ میں نے اچھا تھا کہ تھوڑا باریک ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی آدمی کے سامنے رہنے کے بعد، معاشرے میں رہنے کے بعد، ہمارے معاشرے کا آدمی ہماری مجلس کا آدمی مجلس میں رہے اور پھر غائب رہے. اس کے 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس کے درمیان کوئی ایسا پردہ آئے ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ آدمی نظر نہ آئے، اور پردہ بھی ایسا ہو کہ پردہ بھی نظر نہ آئے. توجہ کریں، یعنی ہمارے اس درمیان کوئی دیوار ہے، کوئی پردہ ہے، مگر وہ پردہ اتنا نازک ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا کبیر ہے کہ پردہ بنا ہوا ہے. اب آپ تھوڑی دیر سوچیں تاکہ میری بات محسوس کر سکیں اور میرا ساتھ دے سکیں. یعنی پردے کی کوئی ایسی قسم آپ سوچیں جو باریک نازک ہلکا اتنا ہو کہ نگاہوں کو دکھائی نہ دے، اور کبیر موٹا اتنا ہو کہ جو پردے کے پیچھے ہے پھر وہ نظر نہ آئے. ایسا کوئی پردہ ہو سکتا ہے؟ سوچیے کتنا باریک نائلون آپ بنائیں گے. ہو سکتا ہے کہ نائلون اتنا باریک ہو جائے کہ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اگر یہ نظر نہیں آئے گا تو وہ نظر آئے گا جو اوپر بیٹھا ہوا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مقامات پر ایسے پردے جاتے جاتے ہیں جو پردہ ہے بھی ہوتی ہے. آپ لوگ اور کہیں مانا پردہ پڑا ہوا ہے، واقعی تو سامنے بیٹھے ہوئے. دونوں باتیں جمع ہو جائیں کہ پردہ بھی ہو اور پھر پردہ بھی ہو، ادھر والا نظر بھی نہیں آئے، اور پردہ بھی ایسا ہو کہ پردہ بھی نظر نہ آئے. کوئی کچھ اگر آپ تصور کر سکتے ہوں تو پہلے، اگر آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں تو آئیے قرآن پڑھیں. جب سرکار دو عالم کو اذیت پہنچانے والے، تکلیف دینے والے
سرکار دو عالم کے دروازے کے قریب آئے. یہ جیسے ہی آئیں گے آج پتھروں سے ماریں گے, تلواروں سے ماریں گے, آج ان کو ختم کر دیں گے. لوگ آگے گھیر کے کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ یہ نکلیں اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے. سرکار دو عالم نکلے اطمینان سے چلے گئے. جب نکل کے چلے گئے تو کیسے چلے گئے؟ یہ لوگ کا تو انجو ہے, کیوں نہیں کیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی, پردہ بھی نہیں, پردہ بھی نہیں, ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. خدایا یہ دیوار کیسی ہے کہ جو دیوار کے پیچھے وہ بھی نظر نہیں آتا, اتنی موٹی دیوار ہے, اور دیوار ایسی جو خود بھی نظر نہیں آتی. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے, جن کو میرے گھر کی روایت تو ہے نہیں, وہ کا راضی راضی اس کی کوئی بات نہیں. اب اگر وہ بھی راضی ہے تو مجبوری. محمد نہیں بھائی, بات کا غور میں گزارش کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے اگر آیت میں یہ ہوتا یہ صرف پیغمبر نے ہمیں سب کو انکھا بنا دیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا. نہیں, جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. اور سد بھی کوئی معمولی دیوار نہیں, ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. دیوار کا نتیجہ کیا ہوا ابھی ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے معنی میں قرآن نے ایک ایسا پردہ بتایا ہے, قرآن مجید میں ایک ایسا پردہ پایا جاتا ہے کہ یہ پردہ اگر پڑ جائے تو ادھر والا بھی نظر نہیں آتا ہے, اور پردہ بھی اتنا لطیف ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو جس دن مسلمان پڑھا لکھا مفسر محدث ملا قاری حافظ جس دن اس پردے کی نشاندہی کر دے گا, وہ پردہ کیا تھا جو حضور جو کفار کے درمیان تھا کہ وہ نہ دیکھ سکے اور حضور نکل گئے. جس دن یہ دیوار بتا دے گا کیسی تھی, اس دن ہم بھی بتا دیں گے کہ ایمان کے سامنے پردہ کیسا ہے. مذاق اڑانے سے پہلے ہوتے ہیں. قرآن مجید اسی لیے سب مثالیں بیان کر دی جب کسی آدمی کے پاس کوئی چارے کا نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. ہم نے دیوار کھڑی کر دی, اور ایسی دیوار کھڑی کر دی تو اس بار کا آدمی بھی نظر نہیں آتا اور دیوار بھی نظر نہیں آتی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, جب سرکار دو عالم خانے خدا میں آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, ظاہر قرآن مجید کی تلاوت میں کی جاذبیت اور کشش پائی جاتی ہے. جو سرکار جیسا پڑھنے والا ہو, جسے چار آیتیں سن لی وہی مسلمان ہو گیا, جسے پیغمبر سے کلام سن لیا وہی مسلمان ہو گیا. یعنی جس میں صلاحیت ورنہ ایسے بےایمان نہیں تھے جنہوں نے سنا اور پڑھنے والے کو مارنا شروع کر دیا. جیسی جان ہوگی تو تشریف بھائی ہتھیار بھی ہو سکتا ہے. ایسا کوئی نالم پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھیں گے آگے مرمت شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے, لیکن اس سے قرآن کی جاذبیت پتہ نہیں پڑتا. لیکن ظاہر ہے کہ عام حالات دیکھے جاتے ہیں کہ عام طور پر کلام کا خرچہ ہے. اب ایک آدمی پر نہیں ہوتا تو کوئی کیا کرے, اور ایک آدمی قبیلہ مرحبا کا سبحان اللہ, اب ایک آدمی سے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو ایک آدمی سمجھ میں آنے نہ آنے سے کلام کی جاذبیت کچھ اپنے مقام پر رہے گا. آپ کو ایک آدمی کو پسند نہیں آنا چاہیے, لہٰذا ایک آدھ آدمی اگر ایسا نکل آئے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن قرآن مجید کی جاذبیت سے لوگ پریشان تھے, واقعہ پریشان تھے, وہ کار ہوئی لیکن پریشان تھے. یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر کا آدمی ٹوٹ جاتا ہے, یہ قرآن پڑھتے ہیں ہماری پارٹی کا آدمی اس بات چلا جاتا ہے. یہ جب پریشانی ہے, لہذا اب جب یہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے اس کو آسان راستہ جیسے آگے خانے خدا ہم بیٹھیں اور آیتیں پڑھنے کا ارادہ کریں ویسے ان کی مرمت کی جائے. ہاں یہی ایک علاج ہے. ایک مرتبہ اگر ایک آدھ زخم لگ جائے گا, دو چار پتھر مار دیں گے, اس کے بعد یہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, کم سے کم ہم محفوظ ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ قرآن پڑھیں گے تو مسلمان بنے گا. کفار نے یہ پروگرام بنا لیا. وہ پروگرام ایک الگ تھا, اس کا میں نے بھی ذکر کیا. یہ دوسرا پروگرام, یہ تلاوت قرآن کے مقابلے میں
وہ دوسرا ہے پیغمبر کی تبلیغ کے مقابلے میں، اور یہ ہے تلاوت قرآن کے مقابلے میں، نہ یہ قرآن کو ہم لے پائیں اور نہ کوئی مسلمان ہو سکے، لہٰذا انہیں اذیت پہنچائی ہے۔ لیکن ممکن ہو وضو نکلے، آئے آ کے خانے خدا میں بیٹھے، لوگ منتظر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ منتظر کھڑے ہوئے ہیں، اور روایات میں تاریخ میں یہ ذکر بھی ہے کہ ابو جہل سے کسی نے کہا آگا محمد تو آ گئے، وہ بولتا آئیں کہاں وہ کہاں آ گئے جن کے بعد سے ہم لوگ تیاری کر کے بیٹھو تو آ گئے، ایک آدمی کہہ رہا آ گئے، دوسرا پوجا کہاں؟ اب کیا تھا درمیان میں تو جاتا ہوں، تاریخ میں جو منظر پایا جاتا ہے اور تاریخ قابل اعتبار ہو جاتا میں وہ قرآن آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب سب پریشان حضور آئے تب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب پروردگار کہتا پیغمبر اتنے آدمی جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے کس تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ آج آپ کی زندگی کے خیر ہوتی ہے، اگر یہ آیت کے قرآن پڑھتی اور آپ جب تک قرآن سے قرآن پڑھ کے چلے آئے، آپ جانتے ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم نے کیا کہ پیغمبر آپ قرآن پڑھتے ہیں، نہایت اطمینان سے پڑھیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اذا قرأت القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے درمیان اور ان دشمنوں کے درمیان حجابًا مستورا پردہ ڈالتے ہیں، ہم آپ کی کافروں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، زیادہ آپ پڑھ کے مسلمان بنا کے چلے آتے ہیں، یہ ظاہر ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ تلاشی کرتے رہ جاتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے چلے آتے ہیں، پیغام اسلام کا سنا کے چلے آتے ہیں، یہ تلاشی کرتے رہ جاتے ہیں کہ پیغمبر کہاں چلے گئے۔ اب اگر عقیدے کی بات آپ سننا چاہتے ہیں تو اسی لفظ کو یاد رکھیے گا، جب قرآن مجھے بھی اور آیت یاد کریے تو یہ کام آئے گی۔ ابھی تو خیر صدقن تھا، دیوار چھوڑیے کی بات ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے قوم کے سامنے کوئی دیوار غیبت کا ذکر نہیں کیا، ابھی تو خالی ہم پردے غیبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر پردہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ حجابً مستورا کیا ہے، اس میں آپ سمجھا دیں گے وہ کون سا پردہ تھا کہ پیغمبر قرآن پڑھ کے چلے گئے اور کوئی نہ کہہ سکا کہ میں خانے خدا میں بیٹھے قرآن پڑھیں۔ جس دن آپ پردے کے معنی ہمیں سمجھا دیں گے اس دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پردہ خدا نے پہلے محمد کے سامنے ڈالا لفظ حجاب موجود ہے قرآن مجید میں، لفظ حجاب موجود ہے تو کوئی مطلب نہیں کہ ہم نے پردہ ڈالی کہ پردہ کیا ہے، کیسا تھا، نائلون ہے کہ اور سے کوئی موٹی کوئی چیز ہے، کیا ہے جو گھروں پڑتا جو بھی ہو، یہ تو آپ جا کے تلاش کریں، ہمیں بتائیے گا کہ وہ پردہ کیا تھا۔ جب آپ وہ پردہ ہمیں سمجھا دیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ پردے غیبت ہم کس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کہیں موجود ہے، کہیں غائب تھے، کسی جزیرے میں نہیں چلے گئے تھے، وہیں تھے جہاں سب تھے، مگر کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس کے معنی کہ شخص وہیں موجود ہے مگر دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ جو کل پیغمبر کے سامنے تھا وہی پردہ ہے جس کو ہم آج پردے غیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ گزاری کیوں، اور وہ شاید آپ کے لیے قابل توجہ بات ہوگی، اس لیے کتابوں میں عام طور سے اس کو نقل نہیں کیا گیا، اور وہ یہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جو نہیں جانتے ان کے گزارش کروں بات آپ جلدی پہچان لیں گے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول، جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہا جاتا ہے، اور جہاں یہ کام واقع ہوتا ہے اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کھانے والا ہے اس کو کہیں گے آکل، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے معقول، تو استعمالی ہوتا ہے۔ جو سمجھدار ہے اس کو کہتے ہیں عاقل، اور جو بات سمجھی گئی ہے معقولات۔ کیا کہنا ہے اور کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چھپانے والا ہے اس کو کہتے ہیں ساتر، مستور والا ہے اس کو کہتے ہیں ساتر، اور جس کو چھپایا جائے
اس کو کہتے ہیں مستور. اس لیے خواتین کو کیا کہتے ہیں؟ پردے کے پیچھے رہتی ہے، پردے کے پیچھے رہتی ہے مستور. تو مستور جو ہے وہ جس کو چھپایا جائے، ساتھی جو ہے جو چھپانے والا ہے. خدا نے کیا کہا؟ پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ سے ان ظالموں کے درمیان حجاباً مستورا، حجاباً مستورا، ایک حجاب مستور درمیان میں آویزہ کر دیتے ہیں، ایک حجاب مستور قائم کر دیتے ہیں. اب جب وقت اس مقام پر ہے کئی جگہ پر مفعول بمعنی فاعل استعمال ہوا ہے. اور جب ہے جو مفسر یہاں پر آیا اس نے کہا یہاں پر لفظ مفعول بمعنی فاعل استعمال ہوا ہے، یعنی خدا نے کہا مستور، مگر مستور کے معنی یہاں پر ہے ساتر. اور یہاں مستور کے معنی ہے ساتر. سے عربی گرامر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول استعمال کر کے فاعل مراد دیتے ہیں، یعنی یہاں کہا کہ مستور، مگر مستور کے معنی ہے ساتر، یعنی ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں جو چھپانے والا ہوتا ہے، ورنہ پردہ چھپانے والا ہوتا ہے، پردہ چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے. زیادہ معلوم ہوتا ہے یہاں مستور تو ہمارے ساتھ ہی سے معلوم ہوا ہے. میں اس کی بلائی کروں گا، یہ آپ کی اپنی عقل کی بات ہے، یہ آپ کی اپنی عقل کی بات ہے کہ مستور یہاں پر ساتھی کے معنی میں ہے. کیا خدا کو لفظ ساتھی نہیں معلوم تھا؟ پروردگار کو عربی گرامر پڑھانے بیٹھے ہیں اس جگہ تو ساتھی ہونا چاہیے تھا. خیر پورے مستور کہہ دیا ہے تو ہم نوٹ لگا دیں گے کہ یہاں مستور ساتھی کے معنی ہے. آج آپ نے اپنے استعمال کی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوتا. خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے حدیث جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے دشمنوں کے درمیان ہمیں پردہ ڈال دیں گے، اور ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ خالی آپ ہی نہیں چھپتے ہیں، قرآن مجید میں ایسی دیوار بھی پائی جاتی ہے جو نظر نہیں آتی. قرآن مجید میں ایسا پردہ بھی پایا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا. اب اس کے بعد کیا پریشانی ہے؟ اب تو ہمیں آزادی، ہم چاہیے کہیں وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور چاہیے کہیں پردے کے پیچھے. آپ اگر نہ دیکھیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آدمی نہیں ہے، اس کے معنی یہ شخصیت نہیں ہے. پیغمبر باہر میں ہوگی تو خدا کہہ رہا ہے، مسلمان کیسے کہے گا کہ نہیں پیغمبر ہی تو کرم میراج میں لے کے چلا گیا. خدا تو خود ہی کہتا ہم نے درمیان میں پردہ ڈال دیا. لیکن کوئی حیثیت اس پردے کی پروردگار کے پاس ہے جو پردہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے تو شخص بھی نظر نہیں آتا ہے اور پردہ بھی نظر نہیں آتا. تو ہم نے کب کہا تھا کہ ہم نے ایمان کو پردے کے پیچھے رکھا ہے؟ ارے ہم نے کہا تھا ہم نے پردہ ڈال دیا تاکہ ہمارے مولا کو کچھ دیکھنے نہ پائے. تو آپ کہیں آگے کے بڑے فنکار کہاں سے ہو گئے کہ آپ کا ایسا پردہ ایجاد کر لیا جو کسی کو نظر نہیں آتا. اب تو جو خدا نے ان کو پردے میں رکھا ہے. آپ ہماری طاقت سے فیصلہ کریں، آپ قدرت خدا سے فیصلہ کریں. کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر نہ کر سکتا ہوتا تو نہ کل پیغمبر کے بارے میں کر سکتا، نہ امام کے بارے میں کر سکتا. اگر خدا کر سکتا ہے تو جب تک عقیدے کا تعلق قدرت خدا سے رہے گا، ہماری طاقتوں پر قیاس نہ کریں. جس دن قدرت خدا کا انکار کر رہا ہو اس دن بتائیے گا تب ہم ثابت کریں گے. بس ابھی محترم بات نامکمل رہ جائے گی. اس موضوع کو یہی پر میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک لفظ اور گزارش کرنے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ سامنے کوئی پردہ ہو لیکن پردہ ایسا ہے کہ نہ آدمی دکھائی دے اور نہ پردہ دکھائی دے. تو ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ کسی جزیرے میں ہیں، کسی صحرا میں ہیں، کسی پہاڑوں بلندی پر ہیں، کہیں آسمان چاروں کے آسمان اول پر ہیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی سماج اور معاشرے میں ہو اور اس کے بعد نظر نہ آئے. اس کے نظر نہ آنے کی یہ صورت یہ کہ درمیان میں کوئی پردہ ہو، مگر پردے سے مراد یہ پردے بھی ہمارے گھروں میں لگائے جاتے ہیں. ایسا پردہ جو قرآنی پردہ ہو کہ جہاں آدمی بھی نظر نہ آئے اور پردہ بھی نظر نہ آئے. ایک مسئلہ ہے اور ایک راستہ اور بھی ہو سکتا ہے. بس دو جملوں میں بات تمام کر دوں گا. یہ موضوع شاید آپ پر زیادہ واضح ہے، اب اس کے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسئلہ ہمارا آپ کا نہیں، مسئلہ امام کا ہے. مسئلہ امام کا ہے اور امام بہرحال جس کو بھی آپ امام مانیں اس کی طاقتیں صلاحیتیں اگر عام امت سے بہتر اور زیادہ نہیں ہیں تو اس کو امام کہا ہی ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ
کس کے امام ہے کس کے امام نہیں ہے. جس کو بھی امام یا پیغمبر کہا جائے گا, امام یا پیغمبر ہونے کے معنی کہ اس کی طاقتیں, اس کی قوتیں, صلاحیتیں عام امت سے زیادہ ہیں. اور ظاہر امامت اور نبوت دونوں کی پہچان ایک ہی چیز سے ہوتی ہے جس کا نام ہے معجزہ. اور ہماری امامت کی نبوت کی پہچان کس بات سے ہوتی ہے؟ معجزہ. اگر معجزے کو درمیان پیدا کر دیا جائے تو جس کا بھی چاہے نبی بن جائے گا, جس کا چاہے امام بن جائے گا. لیکن پروردگار عالم معجزے کو درمیان اسی لیے رکھا تاکہ کوئی جھوٹا آدمی نہ نبی بننے پائے نہ امام بننے پائے. اور معجزے کے معنی کیا ہے؟ معجزے کے معنی کہ خدا اتنی طاقت دے دے کہ اتنا بڑا کام کرے جیسا کام کرنے سے سب عاجز رہ جائے. معجزے کے معنی معجز کیسی چیزیں ہیں کہ سب کو عاجز کر دے, یعنی کوئی ویسا کام نہ کر سکے, ایسے کام کو کہا جاتا ہے معجزہ. تو نبی ہوتا ہے صاحب اعجاز, امام ہوتا ہے صاحب اعجاز, یعنی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے جتنا بڑا کام دنیا کا دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے. اس کی دو مثالیں ہمارے یہاں صبح شام دہرائی جاتی ہیں. نبی ایسا ہو جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو کہ زمین پر بیٹھ کے اشارہ کرے تو آسمان کا چاند ٹوٹ جائے. امام وہ ہے کہ اتنا طاقتور ہو کہ اگر زمین پر بیٹھ کے اشارہ کرے تو آسمان کا ڈوبا ہوا سورج بڑھ جائے. تو جب نبوت اور امامت کی پہچان ہی اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے جو طاقت کا اثر کبھی چاند پر ہوتا ہے کبھی سورج پر ہوتا ہے. میں نے ساری 200 مثالوں کو میں نے منتخب کیا ہے, اس کی مصلحت ہے اس لیے کہ ہماری دنیا میں روشنی کے دو ایک منارے ہیں, ایک کا نام ہے چاند, ایک کا نام ہے سورج. ایک منارے نور ہے جو دن میں دکھائی دیتا ہے, ایک منارے نور ہے جو رات میں دکھائی دیتا ہے. یہ بھی ایک نور کی منزل ہے, وہ بھی ایک نور کا مرحلہ ہے. ان دونوں کو چاند سورج کہا جاتا ہے. اور نبوت امامت کا اپنا سارا تصرف انہی بتائے گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ چاند کے نور پر اپنا اثر کر سکتا ہے جو سورج کی روشنی پر اپنا اثر دکھلا سکتا ہے. وہ اگر دیکھنے والے کی چھوٹی آنکھ پر اپنا اثر دکھلا کے لیے اتنا بڑا کام ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر پروردگار نبی یا ایمان کو اتنی طاقت دے کہ جب بھی کوئی آدمی ان کے سامنے آئے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کو دیکھے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آدمی ہم کو دیکھے. اگر پروردگار ان کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اتنی دیر کے لیے, اتنے لمحات کے لیے, اتنے سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں کی بینائی کو یا ختم کر دے یا اس بینائی پر کوئی پردہ ڈال دے, کوئی راستہ بھی اگر اختیار کرے تو کون سے اتنا بڑا کام ہے کسی سمجھ نہیں آتا. یہ کون سا اتنا بڑا کام بڑا ہے, لیکن کوئی ایسی عجیب بات نہیں جو کسی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور اس کی درجنوں مثالیں ہمارے موجود, چاہے تاریخ نبوت پڑھیں آپ, چاہے تاریخ امامت پڑھیں, یعنی آنکھوں پر نبی اور امام کی حکومت یہ مستقل موضوع ہے. اب نہیں چھوڑو ورنہ بات نامکمل رہ جائے گی. مختصر کیا پہچانے کہ وہ پروردگار جس نے نبی اور ایمان کو زمین سے لے کے آسمان تک, دنیا سے لے کے آخرت تک, اس عرض خاکی سے لے کے اور چاند سورج تک جتنی اتنا بڑا اقتدار اتنی بڑی حکومت کو دی ہے, کیا وہ خدا اپنے نبی کو یا اپنے ایمان کو اتنی بڑی حکومت نہیں دے سکتا ہے کہ انسان کی چھوٹی سی آنکھ کی حکومت ہے, جب چاہیں وہ دیکھیں اور جب چاہے وہ آنکھ نہ دیکھے, جب چاہے وہ سورج ڈوب جائے, جب چاہے وہ دکھلائے. تو خدا اتنا اقتدار دے سکتا ہے کہ مرضی پروردگار کے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے, کیا وہ بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ اس بینائی پر حکومت کرے جو خدا اپنے امام یا نبی کو کل کائنات کو حکومت دے سکتا ہے, وہ خدا اپنے نمائندے کو ایک چھوٹی سی آنکھ کو حکومت دے سکتا ہے, اور دے سکتا نہیں ہے. اگر اتنی بڑی آنکھ کو بھی حکومت نہ دی پھر کائنات کی حکومت تو مانے گا کون؟ یعنی بے بس ہو تو ایسے نہیں کہ ایک آدمی کی آنکھ کا مسئلہ چلتا ہو اور طاقت کا دعویٰ یہ ہے کہ سورج پر ڈالیں گے, کون مانے گا؟ زیادہ پروردگار عالم اتنی طاقت تو بہرحال نبی اور ایمان کو دے گا کہ وہ اگر چاہے تو انسان کے کانوں پر, انسان کے آنکھوں پر, انسان کے ہاتھوں پر, انسان کے پیر پر حکومت کریں. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی اچھی عجیب بات نہیں ہے. اگر یہاں پر آپ میرے ساتھ چلے ہیں تو ایک واقعہ جو صبح شام سنتے رہتے ہیں, میں خالی اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. مولا اس سال تو حاجی بہت آئے ہیں,
بہت دکھائی دے رہے ہیں، کھانا چاہیے آدمیوں سے، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو کتنا بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے، امام غزالی آنکھوں کو ہاتھ پھیر دیا، بتاؤ کیا دیا گیا؟ مولے تو جانور دکھائی دیتی، وہاں تو کوئی ایسا اسپتال نہیں کھلا تھا، آج کا آپریشن ہو رہا تھا، امامت کا ہاتھ ہی تھا جو کام کر رہا تھا، جب تک یہ ہاتھ نہیں پھیرا گیا یہ آدمی دکھائی دے رہے تھے، جب یہ ہاتھ پھیر دیا گیا تو ہمارے کوئی جانور دکھائی دینے لگے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امامت کو خدا نے اتنی طاقت کی ہے کہ وہ آنکھوں کی کیفیت کو بدل سکتا ہے۔ چاہے تو آنکھوں کو وہ دکھائی دے جو سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہے تو آنکھوں کو وہ دکھائی دے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ امامت کے تصرف آنکھوں پر کل ثابت ہو چکا ہے، تو اب کیا ہے اچھی بات ہے، وہ مجمع میں رہیں گے، جب کوئی نعرے سامنے آ جائے گا اپنے اختلاف کا استعمال کریں گے، سب ایسے دیکھیں گے کوئی نہ لہٰذا عین ممکن ہے کہ اسی دنیا میں، اسی سماج میں، اسی معاشرے میں امام رہیں اور ان سینکڑوں ملاقات کرنے والوں سے ملاقات بھی ہو، اور جو نااہل، ظالم، قاتل، بے ایمان جو دیکھنا چاہیں ان کے سامنے سے آگے گزرنا ہے، مگر نہ دیکھ سکیں، چاہے خدا کوئی پردہ ڈال دے جیسا پیغمبر کے لیے کیا تھا، یا ایمان کو اتنی طاقت دے دے کہ جب چاہے اس کی آنکھوں کو تصرف کریں جب وہ آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی، جب وہ آگے بڑھ جائیں گے پھر آنکھیں بالکل دیکھ سکتی ہیں، اگر دیکھتی رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے کسی آدمی کی سمجھ میں نہ آتا ہو، جبکہ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے انبیاء کو، ائمہ تاریخ کو ایسا اقتدار دیا ہے کہ وہ کائنات پر حکومت کریں، سوائے کہ ایک انسان کے آنکھ کان پر حکومت کرنا جو اتنا بڑا کام نہیں، اور اسی کا اثر تھا کہ امام صادق مسجد میں تشریف لائے، ابو بصیر امام کے صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی کلیت ابو بصیر کی نابینا تھے، وہ نابینا تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد مولا آگے بڑھ گئے تو ابو بصیر نے کہا مولا کہاں تشریف لے گئے، کہاں لوگوں تشریف لے کے آئے کہاں سے، کہیں آئے تو میں دیکھا مولا کہاں تشریف لے گئے، لوگوں کا ماشاء اللہ آپ ہماری آنکھوں کو چہرے، ہم تو آنکھوں والے اس سے بڑے بڑے لوگ، اور آپ نابینا، اب ہم تو کہتے آئے تھے، ارے ہم کہہ رہے کہ نہیں، کسی نابینا کو اپنے کے دیکھنے والے کو کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ نہیں آئے تھے، اور وہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہر چیز نہیں آئے، کم سے کم یہاں بیٹھے ہوئے تو اندھے نہیں ہو گئے، آپ اندھے ہیں ہم اندھے نہیں ہیں، خبردار ہمارے سامنے ایسی بات نہ کیجیے گا، اندھے ہو کے آنکھ والوں کو چیلنج کر رہے ہیں، انہیں اندھا بنا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، اب بحث طول ہو گیا، اب ظاہر جب تک امام موجود ہے دنیا میں نگاہ کے سامنے بحث میں طول کیسے ہوگا، فیصلہ کرنے والا موجود ہے، جب بحث میں زیادہ بحث آگے بڑھ گئی، وہ کہتے نہیں آئے تھے، وہ کہتے نہیں آئے تھے، ہم نے دیکھا ہے آئے تھے، کہیے چلو انہیں سامنے فیصلہ ہوگا، مجمع اٹھ کے آیا امام صادق کی خدمت میں، رسول ہمارے درمیان ایک عجیب بحث ہو رہی ہے، ہم سب آنکھ والے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ نابینا اندھے آدمی ہیں، یہ ہماری آنکھوں کو چیلنج کر رہے ہیں، کہہ رہے مولا آئے تھے اور آگے تشریف لے گئے، مولا آپ فرمائیے واقعہ کیا ہے، فرمایا ہاں میں تو آیا مولا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا، تم نے بھی دیکھا وہ تمہارا قصور ہے، اس کا ہم نے کیا تمہاری نگاہ کا قصور ہے کہ آنکھیں رکھنے کے بعد تم نے نہ دیکھا، یہ اس کے ایمان کا کمال ہے، آنکھیں رکھنے کے بعد ہم نہیں دیکھا، بات تمام ہو گئی، آخر سمجھے بیان رکھیے گا، وہ آنکھ والے سے بھی نہ دیکھ سکے، ابو بکر نابینا ہیں مگر دیکھ لیا، یا میں اپنے لفظوں میں گزارش ہوں شاید میری بات کو زیادہ نزدیک ہو جائے گی اور آپ کو یاد رہ جائے، یعنی ان کی آنکھوں کا پردہ اٹھا ہوا ہے اور نہیں دیکھتے، ان کی آنکھوں کا پردہ پڑا ہوا ہے مستقل، مگر دیکھ لیا، اب تو اندازہ ہو گیا کہ پردہ دیکھنے والوں کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے ایک نہیں
1 लाख पढ़ते गए तो درمیان میں آ جائے بڑے ابو بکیر کی بصیرت اگر پیدا ہو جائے تو انسان کی حالت ایمان سے محروم ہے. ابو بکیر کی بصیرت دونوں قابل قدر ہیں, دونوں قابل تحسین ہیں. ایسی بصیرت کہ جلوہ امامت کو دیکھ لیا بغیر بصارت, اور ایسی بصارت کہ وہ منظر دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا. پروردگار عالم نے ابو بکیر کی آنکھوں کو یقیناً کوئی الگ کمال دیا تھا جو عام لوگوں کی آنکھوں کو حاصل نہیں ہے. یہ کمال عام انسانوں کے پاس نہیں ہے جو کمال پروردگار عالم نے جناب ابو بکیر کی آنکھوں کو دیا. اس میں اس لفظ یاد رکھیے گا, میں 2-3 منٹ کے اندر میں تمام کر دوں گا. خدا نے ابو بکیر کی آنکھوں کو وہ کمال دیا تھا جو دنیا میں عام انسانوں کی آنکھوں کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بیان عالمی نے اپنے مرضی آنسو کے میں جو آنسو کے فضائل کمالات اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے, اس میں ایک نقطہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے, جو نابینا اندھا ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ انسان کی بصارت کی پہچان ہے. مگر ابو بصیر نابینا ہونے کے بعد امام صادق کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کربلا. امام نے فرمایا ابو بکر روتے کا مولا رو تو رہا ہوں دیکھیے میری آنکھوں سے آنسو یہ ابو بکر کی آنکھوں کا اللہ نے عجب شرف دیا ہے کہ یہ آنکھیں غم حسین میں آنسو بہانے سے محروم نہ رہیں. کیا مولا دیکھیے میں رو رہا ہوں, میری آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری ہیں. مگر ابو بکر ہمارا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, تمہاری آواز کیوں نہیں بلے تمہارے رونے کی آواز کو نہیں. ظاہر انسان اگر خاموشی ظاہر سے آنکھوں بہا دے گا تو اس کا حق سے محبت والا ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں آنکھوں کے ذریعے تعلیموں کا ظلم معاشرہ لوگوں کو معلوم ہو کوئی قوم ہے جو کسی مظلوم کا آنکھ آ رہی ہے, کوئی قوم ہے جس کی بنا میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جہاں بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے, اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک رونے والوں کی آواز بلند ہو جائے. یہ ابو بکر اگر میرے سے جواب پر رونا ہو ابھی لوگ اسلام میں رونے کے ساتھ اس مسئلے کی بھی ایک اہمیت ہے کہ رونے میں انسان کے رونے والے کی آواز غلط ہو جائے. میرے جملے کو یاد رکھیے گا, اس کی اسلام میں ایک اہمیت ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور رونے والے کی آواز بلند ہو جائے. اگر مسئلے کی اتنی اہمیت نہ ہوگی تو کبھی مولا امام اعظم سے نہ کہتے کہ چاہنے والوں کو واپس کر دو. اس لیے مولا گھر کے اندر آئیں گے تو جب میری بیٹیاں روئے گی تو ان کی آوازیں بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ آواز نہ محرموں سے چالو کر جائے. یا علی بڑھیا آج کوئی کی آواز نہ سنے گا مگر بڑے عظیم المومنین کو ہمارے صالحات کی توفیق, بیمار کو حقلی مارے کربلا انہیں شفا کامل ہو, جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات انشاءاللہ, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, امن اصحاب و انصار و عوام شمار فرما. جناب سید علی مظہر عابدی, جناب علی انیس عابدی, محترمہ اصغر النساء بنت جعفر, مرحومہ نور النساء بنت علی ضامن, مرحوم مرتضیٰ حسین ابن سید محمد رضوی اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. دو مختصر اعلانات بھی سماعت فرمانے. پہلی بات یہ ہے کہ آج کراچی میں جناب مجاہد نقوی صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے.
اور پرسوں کل نہیں بلکہ پرسوں کسی مقام پر ان کے سیوم کے سلسلے سے مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی اور مجلس کے بعد نظر کا بھی اہتمام ہے. آپ حضرات کا شرکت تو فرماتی ہیں جن حضرات چلائیں گے انہیں بھی آپ باخبر کر دیں گے. مجلس فاتحہ خوانی ہے پرسوں, اس میں شرکت فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ امام حسن صلوات اللہ وسلم ولادت کے سلسلے سے جو جشن یہاں ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی کی بنا پر 2 حصوں پر وہ تقسیم ہے. اندرونی کی شب میں بھی یہاں جشن ہوگا اور آنے والے جمعے کو بھی یہاں جشن ہوگا. شعراء کرام جو ترغیب پڑھنے والے ہیں وہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے اور جو غیر ترغیب پڑھنے والے ہیں وہ اس تاریخ میں پڑھیں گے. جو غیر طرح پڑھنے والے ہیں وہ اپنے نام یہاں لیاقت بخاری صاحب کو دے دیں گے. اس کے علاوہ آج ہی اتفاق پاکستان میں جناب ضمیر صاحب کے خسر محترم جناب سید علی اکبر شاہ ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. آپ دونوں مرحومین کے لیے بلکہ جملہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا مولا الحسن السلام علیکم یا ابی الحسین محمد النبی وجعفر بن محمد السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ السلام علیکم یا مولا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا مولا عباد اللہ. السلام علیکم السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن السید المسیحین. السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا مولا الصالح المستشهدین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا رفیق الغرباء. السلام علیکم یا رب المدارس ومجاهد والتشهير والسلام علیکم. السلام علیکم یا شمس الشمول جانی المفروض یا محمد رسول صلوات اللہ علیہ وعلى آلہ الصلوات من الخلفاء المعصومين والجميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا الطاہر السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا قائد القرآن. السلام علیکم یا باقی القرآن.